کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہم نے ابھی 25% تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، تھوڑی بہت ٹیئر گیس بھی چلائی ہے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ٹیئر گیس چلانا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیئر گیس کو، کہ بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی، سو اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے، زیادہ نہیں کی ہے، اور زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس ابھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہم نے سرکاری ملازمین کی 1 سے لے کے 19 گریڈ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، جو اربوں روپے بنتا ہے اس مہنگائی اور اس خزانے کے بوجھ سے۔ باقی فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا میں نے، آؤ میں حلوہ کھلاؤں گا، اب میں واپس لیتا ہوں اپنی بات، موسم بدل گیا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں آپ کو حلوہ کھلاؤں گا، بادام والا اور پستے والا، تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسم بدل گیا ہے، آپ بھی اپنے معاملات پر سارے سوچیں۔ اس ملک میں انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں جمہوریت مضبوط اور توانا ہونے جا رہی ہے۔ 3 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں، اسی اسمبلی کو گالی دیتے ہیں جس کی اسمبلی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک جنازے میں تھے اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ اشرف صاحب بھی وہاں تھے، میں نے انہیں کہا یوسف رضا گیلانی صاحب، جس اسمبلی کو گالیاں دیتے ہو اس اسمبلی کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے ہو، اس اسمبلی کے لیے آپ نے صدارت کا الیکشن لڑا، اس اسمبلی میں آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اس اسمبلی میں آپ 3 مارچ کو، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے الیکشن اوپن ہو یا سیکرٹ ہو، دیکھیں بکنے والا ووٹ ہم میونسپل کارپوریشن میں تھے اس وقت بھی بکتا تھا، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو مکہ مدینہ لے کے گئے، بعد میں آ کے انہوں نے پھر ووٹ دوسری طرف دیا۔ ہم نے بڑے حلف لیے کونسلر کے الیکشن میں، بڑے عہد لیے، ہم نے بڑی بڑی پاکیزہ جگہ پہ جا کے کونسلروں سے ہم نے عہد لیے، لیکن واپس آئے تو 1 ووٹ سے پھر ہار گئے۔ سو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں ان کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے کہ عظیم ثبوت جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے لیے دہشت گردی ختم کی، آج قائد اعظم کی یاد ہندوستان کے مسلمانوں کو ستاتی ہے۔ کن لوگوں نے، آج وہی لوگ پاکستان کی سیاست میں پنچ بنے ہوئے ہیں، کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں، آج پاکستان کی سیاست میں وہی لوگ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ وہی پارٹیاں جو پاکستان بنانے کی مخالف تھی وہ آج پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ دکھ مجھے صرف مسلم لیگ نون کا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی مسلم لیگی جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا، وہ مسلم لیگی نہیں ہے جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا۔ میں انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں بھیجوں گا یہاں پہ ٹیم، کیونکہ اپوزیشن کی تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، کہہ رہے تھے استعفے دیں گے، استعفے نہیں دیے، اچھا کیا، نہیں دینے چاہیے، کیا فائدہ ہے ایسے ہی آپ کے جلسہ جلوس۔ دیکھیں یہ جتنے ٹی وی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے اخباری نمائندے میرے بھائی میرے بچوں کی جگہ ہیں، یہ سارا فری میڈیا ایک ڈکٹیٹر نے کیا۔ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، میں اس کا وزیر ہوتا تھا، ساری دنیا میرے پیچھے ہوتی تھی کہ ذرا کیمرے دی لائٹ مار دینا جی۔ آپ خدا پہ یقین کریں، میں ملک سے باہر ہوتا تھا، بڑے بڑے ایم این اے کہتے تھے شیخ صاحب پیچھے پتہ ہی نہیں لگیا میں تہاڈے نال دورے تے آیا۔ ایک ٹی وی ہوتا تھا، آج 80 چینل ہیں اس ملک میں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنا زبردست الیکٹرانک میڈیا برٹش اور امریکہ میں نہیں ہے، برازیل میں نہیں ہے، ارجنٹائن میں نہیں ہے، آسٹریلیا میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں، اور اتنا سٹرانگ ہو گیا کہ کسی لیڈر کا گاڑی کا ویل کب گھوم جائے تو یہ بھی بریکنگ نیوز ہے یہاں، کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ جا رہے تھے، ان کی گاڑی کا ویل کب جناب ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے، اس لیے کہ میڈیا سٹرانگ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لاسٹلی، اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے، وہ لوگ جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے بہانے بنا کے، تمام پی ڈی ایم اے کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں یہاں لانگ مارچ میں آئے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی، حالانکہ 10 دنوں کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے، اس پر بھی آپ سوچیں. یہ نہ ہو آپ کو روزہ رکھوانا پڑے یہاں پہ اور روزے داروں کو روزہ رکھوانا پڑے. اگر آپ نے قانون کے دائرے میں، قانون کے احترام میں اسلام آباد میں آنا ہے تو 10 مرتبہ آؤ، کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے. آپ میں اتنی سکت نہیں ہے. میں اپنی سیاسی زندگی میں ابھی جو میں نے کتاب لکھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا 5واں ایڈیشن بھی چھپ جائے گا. کتاب لکھنے کے بھی بڑے پیسے ملتے ہیں، شیخ ہوں اب میں نے یہ کام سمجھ آ گئی ہے. میں اس میں یہ لکھوں گا کہ میں نے زندگی میں سب سے مشکل کام جو کیا ہے 126 دن کا جو دھرنا دیا. بہت مشکل کام ہے اور مہنگا کام ہے. میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہتا ہوں، میری بات آصف زرداری کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، بلاول بھی سمجھتا ہے، دل سے میری بات کو سمجھتا ہے. وہ میرے دل کے قریب ہے اور میری دل کی بات سمجھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صحیح کہہ رہا ہے. بالآخر انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات ماننی ہے. دیر سے مانے، سویر سے مانے. آخری بات یہاں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ قانون اور آئین کے دائرے میں آئیں گے تو آپ کے لیے صد احترام ہے، اور اگر آپ قانون، لا اینڈ آرڈر کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو اسلام آباد جو ہے پھر اسلام آباد ہوگا. پھر نہ کہنا کسی نے کہا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا. میں سارے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اسی شعر پہ کہ آپ اگر آئین، قانون اور لا اینڈ آرڈر کا احترام کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کے خلاف آئیں گے تو قدم قدم پر آپ کو رکاوٹ ملے گی، اور رکاوٹ ڈالنے میں سب سے آگے شیخ رشید ہوگا. سینٹ کے الیکشن میں میرا مطلب ہے میڈیا نے اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے. کسی کا ایک ووٹ کم ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی، کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی. یہاں یہ ووٹ ڈالتے ہیں، یہ اس کمرے میں تو یہ 64 لوگ ہوتے ہیں، دیوار کے اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں.